تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا جب میں نے ٹویٹ کیا، معافی مانگی. لیٹر میں نے پڑھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوتاہی، کیا غلطی ہوئی ہے. تو مجھے ایچ آر نے بلایا اور اس نے کہا کہ حمید صاحب، آپ کے ساتھ بہت خوبصورت وقت ہمارا گزرا ہے، بڑی اچھی یادیں ہیں، لیکن اب آپ کا ٹائم کم ہے، آپ کی جو خدمات ہیں واپس لیتے ہیں، آپ اپنا کارڈ یہاں پہ رکھ لیجیے گا. میں کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار بھی نہیں ہوں. ایک عام سا، ایک ادنا سا صحافی کا اسٹوڈنٹ، ایک صحافت کا اسٹوڈنٹ ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ شازیہ مری صاحبہ جو ہے اس نے کال کرائی ہے اور بہت پریشر بلٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. پبلک نیوز کو آپ نے 5 سال دیے، لیکن انہوں نے 5 سیکنڈ نہیں لگائے آپ کو پبلک نیوز سے نکالنے کے لیے. ایسی کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی ٹویٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں؟ تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیے گا. بہت سارے دوستوں کی کال آئی، بہت سارے لوگ جو ہے مجھے یہ کال کر رہے ہیں، مختلف ممالک سے کال کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ٹویٹ آئی تھی، بہت سارے لوگ مجھ سے منسلک کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹویٹ آئی تھی سندھی چینل پہ جو ایک ویب چینل ہے، اور اس کے بعد مختلف صحافیوں نے اس کو ٹویٹ کیا تھا. میں اس کو اپنی نادانی کہوں، اپنی کوتاہی کہوں، یا ایک بہت بڑی غلطی جو میں مان چکا ہوں، اپنی غلطی کو بھی مان چکا ہوں. تو یہ جب ٹویٹ آئی تو مختلف گروپس میں بھی چیز چل رہی تھی. تو میں نے اس وقت میری ایک چھوٹی بہن کی شادی تھی سوات منگورا میں، کزن ہے میری، تو میں وہاں پہ مصروف تھا. تو میں نے یہ کاپی کر کے یہ ٹویٹ میں نے لگائی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ٹویٹ اتنی زیادہ وائرل جائے گی. آدھا گھنٹے بعد میں نے کچھ اپنے سورسز سے کنفرم کیا، کچھ آپ جیسے دوستوں نے کال کی کہ نہیں ارمیت یہ غلط خبر ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. وہ خبر میں نے ڈیلیٹ کر دی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایریا میں سگنل کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. میں آیا، میں نے 2 دن مسلسل شو کیا. میں یہ سمجھا کہ کیونکہ میرا ٹویٹر اتنا زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو اس وقت نہیں تھا، تو پھر مجھے کہا گیا کہ مختلف ذرائع سے کہ آپ پر 10 ارب روپے کی چارجز چینل کو دیے گئے، نوٹس جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ کی ٹویٹ کرنے پر. تو میں خود بھی حیران تھا کہ میں نے کوئی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی ایسی خبر نہیں چلائی، میں نے اپنا جو پلیٹ فارم ہے پبلک نیوز کا وہ استعمال نہیں کیا، میں نے ٹویٹر کا کیا ہے. تو میں نے اسی ٹائم تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا جب میں نے ٹویٹ کیا، معافی مانگی پیپلز پارٹی کے ورکروں سے، محترمہ شازیہ مری صاحبہ جو ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہیں. اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری خواتین بڑی مشکل سے سیاست میں آتی ہیں، تو ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے تو میں نے اس پر معافی مانگی. لیکن تقریباً 5 یا 6 بجے کا ٹائم تھا جب میں پبلک نیوز کے آفس آیا تو مجھے ایچ آر نے بلایا اور اس نے کہا کہ حمید صاحب، آپ کے ساتھ بہت خوبصورت وقت ہمارا گزرا ہے، بڑے اچھی یادیں ہیں، لیکن اب آپ کا ٹائم کم ہے، آپ کی جو خدمات ہیں واپس لیتے ہیں، آپ اپنا کارڈ یہاں پہ رکھ لیجئے گا اور یہ سائن ہے آپ کر دیجئے گا. لیٹر میں نے پڑھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوتاہی، کیا غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ شازیہ مری صاحبہ جو ہے اس نے کال کرائی ہے اور بہت پریشر بلٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو اس لیے ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے، میں پھر اپنی جو مینجمنٹ ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں اور میرے لیے بہت ہی محترم ہے، کیونکہ میں جب کچھ نہیں تھا، میں جب عام تھا تو مجھے خاص جو بنایا گیا اس میں 4 لوگوں کا ہاتھ ہے، بلکہ 5 لوگ ایسے ہیں، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. سیٹھ جبار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا پبلک نیوز کو اور مجھے اے ٹی وی کے بعد پبلک نیوز پہ مجھے ایز اینکر بٹھایا. اس طرح ڈاکٹر اصغر صاحب ہیں جو میرے لیے قابل احترام ہیں اور میں یقیناً میں بہت احترام کرتا ہوں، دل سے ان کا کرتا ہوں. سلمان علی اوان جو ابھی بول ٹیم میں ہوتے ہیں، میرے بیورو چیف ہوا کرتے، لیکن میں سب سے بڑی بات ہے یہ سارے میرے استاد ہیں. فواد خورشید صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں. ایک میرے بڑے قریبی دوست محمد شائق جو مجھے پاکستان کی میڈیا پہ لے کے آئے. ظاہری بات ہے آپ اپنی طرف سے تو آتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی سپورٹ، کوئی نہ کوئی پروڈیوسر، کوئی دوست ہوتا ہے جو آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. ورنہ آپ کسی ادارے میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو بڑے مشکل سے چوکیدار آپ کو جانے نہیں دیتا کسی چینل میں انٹری کے لیے. میں کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار بھی نہیں ہوں. ایک عام سا، ایک ادنا سا صحافی کا اسٹوڈنٹ، ایک صحافت کا اسٹوڈنٹ ہوں. میری بھی خواہش تھی کہ میں ملک کے لیے کام کروں، اس ملک کے بہتر امیج کے لیے کام کروں. اور یہی وجہ تھی کہ جب ملیشیا میں تھا تو مجھے ایک سکھ بھائی نے جب میرا یہ قمیص شلوار میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سکھ ہیں، کہاں سے؟ پاکستان سے. تو میں نے کہا جی ہاں. تو اس نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تو بڑے برے حالات ہیں، مائنورٹی کو تو بڑا قتل کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. تو وہ بات مجھے بڑی بری لگی، کیونکہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو پاکستان یا کسی ملک کے ساتھ اگر آپ کا ملک ہے تو آپ کی زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے، زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح ہم آج کل اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں. تو میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا، رب نے اگر مجھے موقع دیا اور میں گردوارے گیا، وہاں پہ ماتھا ٹیکا، ارداس کی، دعا کی،
اور میں نے رب کو سے یہی دعا کی کہ مجھے اگر موقع ملتا ہے تو میں پاکستان کا مثبت چہرہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کوشش کروں گا کہ اس کو لے کے جاؤں، کہ مائنورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو غلط پھیلائی جا رہی ہے میں اس کو کم سے کم دکھا سکوں کہ یہ ملک سب کا سانجہ ہے. یہ پاکستان جو بنا تھا جناح صاحب کا قول فعل، جس کی وجہ سے ہمارے پرکھ، ہمارے جو ابا و اجداد تھے وہ ٹہرے اسی وجہ سے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ملک سب کا سانجہ ہے. اور 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ آپ آزاد ہیں گرجا گھروں میں، مندروں میں جانے کے لیے، یہ ملک آپ سب کا ہے. تو میں اسی خواہش، اور ظاہری بات ہے میرے لیے اس ملک کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں، تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا کام اگر میں ملک کے لیے کروں تو مجھے کوئی میں سمجھوں گا کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے. اپنی چھوٹی سی ڈیوٹی نبھا کے میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے قابل فخر ہوگی یہ بات کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا. اب جب میں اپنے نیچے گیا اپنے استاذ محترم جناب ڈاکٹر اصغر صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا مجھے بڑی تکلیف ہے کیونکہ 5 سال آپ نے اس ادارے میں گزارے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ شازیہ مری صاحبہ کو کر دیتے ہیں، معافی نامہ کرا لیتے ہیں، قصہ ختم کر لیتے ہیں، تو ہم آپ کو دوبارہ رکھ لیتے ہیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے.